کہ آپ نے کہا تھا کہ پریس کانفرنس یا آپ نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر دوبارہ سے پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی تو دو ہاتھ کریں گے، تو کیا ہاتھا پائی کریں گے دوبارہ سے یا کیا کریں گے؟ اگر اس طریقے سے کریں گے جس طرح اس دن کیا ہے تو میرا خیال ہے مجھے قانون حق دیتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ناجائز اٹیک کرے، میں اپنا ڈیفنس کروں. تو انشاءاللہ اگر بغیر وارنٹ کے بغیر ایف آئی آر کے زبردستی کریں گے اپنے دفاع کا حق مجھے حاصل ہے. لوگوں کو پریس کانفرنسوں پہ مجبور کر کے اپنا یشر خراب کر دیا ہے. پورا پاکستان ادھر ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور ان کے پاس کچھ ککھ بھی نہیں رہا، تو لہذا ککھ پھراتے رہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو ملک میں عوام ایسے چمیٹے ان گنجوں کے سروں پہ مارے گی کہ انشاءاللہ ان کو بابے کا دودھ یاد آئے گا. فروری میں کافی ٹائم میں اگر آپ کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، آج کر لیں کل کر لیں، ملک میں قانون تو کوئی ہے ہی نہیں اور رقص جاری ہیں لا قانونیت کا، طوائف الملوکی کا. تو لہٰذا اس مملکت خداداد میں کیا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں گرفتار نہیں ہوں گا. اگر گرفتار ہوتے ہیں پاکستانیوں کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ گرفتار کر کے رہنما نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ مشروط طریقے سے تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں. اگر وہ دوبارہ پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف میں اپنی شمولیت اعلان کرتے ہیں تو کیا اس سلسلے میں فواد چودھری، اسد عمر اور باقی جو قائدین ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی پالیسی شاید یہ نہیں ہے. پارٹی پالیسی اس امر میں واضح ہیں کہ جو ایک دفعہ خان کا ساتھ چھوڑ گئے وہ ٹکٹوں سے محروم ہیں. اگر صرف اس وجہ سے آنا چاہتے ہیں کہ جی ہم آ گئے اب دوبارہ ہمیں پارلیمنٹیرین بناؤ، تو اس سے بہتر ہے نا ہم ان کو بنا دیں جو ہمارے ساتھ آڑے وقتوں میں ڈٹے رہے ہیں. پارٹی کی پالیسی اور خان کی پالیسی یہ ہے باشگاف الفاظ میں کہ جس نے پریس کانفرنس کیا اس کو نہ ٹکٹ ملنا ہے. حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ان کے خلاف بھی اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ایسے فرد کو یا افراد کو اپنے صف میں دوبارہ لینے کے لیے تیار. مروت صاحب جو ابھی پنجاب کے اندر ہونے ہیں کنونشن، ان میں آپ جائیں گے اور ان کی قیادت کریں گے آپ؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں، جاؤں گا. میرے لیے میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے اور میں لازماً جاؤں گا وہاں پہ. پنجاب میں جو کنونشن کا ہمارا شیڈول ہوگا، آج میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ان سے ہدایات لے کے پارٹی کے جو ہمارے قائدین ہیں، جو رفقائے کار ہیں، ان سے میٹنگ کر کے ہم شیڈول لانچ کریں گے. اور انشاءاللہ پنجاب میں جن اضلاع میں کنونشن کرنے، ایک بات بتا دوں، اب تو الیکشن شیڈول آ گیا ہے، تو لہٰذا اب تو جلسے کرنا، کنونشن کرنا، ریلیاں نکالنا اب تو یہ فرض ہو چکا ہے ہمارے لیے نہیں، پورے پاکستانیوں کے لیے. تو لہٰذا اگر ان حالت میں بھی یہ روکتے ہیں تو پھر جو آرٹیکل 228 کا جو شیڈول جو بتاتا ہے کہ پاکستان میں آئین کے مطابق فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، پھر اس پہ جو ہیں لوگوں کو قل واللہ پڑھنی چاہیے. دیکھیں رویہ ان کا خراب ہے اور ہم کیوں نہیں ہوں گے. ان کا رویہ جو ہے تمام عدالتیں دیکھ رہی ہیں، تمام ادارے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں، نگران حکومتیں جو ہیں ہر جگہ، چاہے بلوچستان ہو چاہے پنجاب ہو، ایک ہی بانسری بجا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے لیے، خان کے وکلاء کے لیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے، پی ٹی آئی کے نمائندگان کے لیے، نہ اس دھرتی پہ کوئی انہوں نے عزت جو ہے ان کے لیے محفوظ رکھی ہے. بے عزت طریقے سے حقوق کی پے در پے پامالیاں ہو رہی ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اتفاق سے یہ خبریں آ گئی، سوشل میڈیا تو بالکل اس سے جو ہیں لبریز ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے. البتہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ ظلم کریں، جبر کریں، کیا پورے قوم پہ کیا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا. الحمدللہ کے پی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بلوچستان بھی. جب باری آئی پنجاب کی تو ان کو اندیشے ہیں کہ کہیں پنجاب بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو لہٰذا انہوں نے شاید پری ایمپٹیو اسٹرائک کیا کہ ہم ان کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے،
جیل کی صعوبتیں دیکھ لے گا تو شاید نہیں آئے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے.